أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال الله في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وشفاعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمراضنا نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا ماوانا وملجانا ومولانا وآلانا وأولانا وأجلانا وأساسنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وأعلمنا وأكرمنا وأحلمنا وأنسنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا وندامنا صعد إلى صراط المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلنا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلنا جائے گا ہے قول محمد قول خدا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلنا جائے گا حمد و صلات کے بعد عالی مرتبہ ذی قدر و منزلت استاذ العلماء جناب شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد قاسم حقانی صاحب متعنا اللہ بطول حیاتی پیر مجلس میرے دائیں بائیں تشریف فرما عالی مرتبہ صاحبان علم و دانش وارثان محراب و منبر حضرات علماء کرام حفاظ کرام سناخانان شیری دہن برادران اسلام آل علاقہ یاران طریقت بھائیوں بزرگوں دوستوں آج ہم سارے آپ کی شہر کی اس مسجد میں قرآن کریم کے حوالہ سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا اکٹھے ہیں مالک کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم لوگوں کا اس کی رضا کے لیے اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مجلس کو اس نشست کو خلاق عالم ہمارے لیے نجات کا سامورا بنائے سب سے پہلے مبارک ہو ان قاری صاحب کو جنہوں نے قرآن کریم لاریب کتاب آپ کو سنائی اور ہدیہ تبریک ان احباب کو جنہیں اللہ نے اس غیر گزرے دور میں قرآن کی خوبصورت آواز سننے کی ہمت اور جرت عطا کی ہے.
اللہ کریم حضرت قاری صاحب کا سنانا، آپ احباب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ میں مزاجاً آپ لوگوں سے واقف نہیں ہوں، میرا ضلع اٹک ضرور ہے لیکن میں اٹک کے ایک کونے کا ہوں، آپ اس کونے کے ہیں۔ ضلع اٹک کا یہ خاصہ ہے کہ ہر 15 کلومیٹر کے بعد تھوڑے اس کے طور ادوار بدل جاتے ہیں، زبان کے اعتبار سے بھی اور نشست اور برخاست کے اعتبار سے بھی اور معاشرتی طور پر بھی تھوڑا سا تفاوت پایا جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا آپ کتاب اللہ اور کتاب رسول کا پیغام پہنچاؤں۔ اللہ کے حضور ناز میں دعا ہے میرا مالک مجھ جیسے عاجز اور ناکارہ اور نکمے کی نوکری اپنی بارگاہ عالی وقار میں قبول فرمائے۔ حضور علماء تشریف فرمائیں، میں زیادہ وقت لینے کا قائل میں نہیں ہوں۔ جن لوگوں نے قرآن سنایا اور جنہوں نے سنا وہ نصیبوں کے دھنی لوگ ہیں۔ اس دور میں جب لوگ گلی محلے میں دکانوں پہ کھڑے ہو کے وقت ضائع کرتے ہیں، میرا رب چند لوگوں کو چن لیتا ہے جنہیں یہ ہمت دیتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے بھی ہیں، رحمان کا قرآن سنتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کا قرآن پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک شریف کتاب التلاوت کے اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامت او کما قال۔ صحیح حدیث پاک ہے سندن اور متن، میں جو بھی حدیث پڑھوں گا اس کی میں ذمہ داری لے کر جاؤں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جن کے سامنے داروئے تلمذ طے کرنے کا شرف ملا، انہوں نے یہی بات سکھائی کہ ممبر رسول پہ جب حضور کا فرمان پڑھو تو تمہاری اپنی روح کو بھی تسکین ملے کہ تم برحق حضور کا فرمان تلاوت کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قرآن ہے اور یہ جو روزہ ہے یہ بڑے لجپال ہیں۔ یا رسول اللہ وہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ منہ بولو سر نہ لاؤ، منہ بولو سمجھ آنی گلا میں نہیں سمجھنے پہ ہوں میری زبان سمجھ آ پوری پوری پنجابی اچھی کہ قرآن بھی بڑا لجپال ہے تھے، ماہ سیام بھی بڑا لجپال ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آقا نے لجپالی نہ کہ اسرے حضور علیہ السلام فرمایا قیامت والا دھیڑا آسی نا، قرآن آخنا میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دیہڑے بہن برا رشتہ دار چاچا ماما تایا سارے اپنے اپنے رولیں جوسن، جتھے کوئی کام نہیں آنا۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا اتھے یا قرآن کام آ جائے گا یا ماہ رمضان کام آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جتھے ہر بندہ اپنی اپنی پرسوئی سے رولے جوسی، اتھے قرآن بھی کام آسی تھے، ماہ رمضان بھی کام آسی۔ پھر قرآن نے ایک اور شان ایک اور جیتنا کہ قرآن میرے معبود تو جدا نہیں کہ حضور قرآن تو جدا نہیں۔ میری گل سمجھ آنی بھی کہ نہیں آنی بھی؟ قرآن سرکار تو جدا نہیں کہ میرے معبود قرآن تو جدا نہیں۔ میں کسی دنیا دار نہیں گل نہ کرے سے نبیہ نے سردار نہیں گل کرے، اور میں چشتیاں نے ہتھے دے بیعت کی تھی کہ اساں ایک گل سمجھائی وینی کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے آخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سر مایا گیا۔ میں آج ایک روایت پڑھ رہا سا کہ صحابہ جو تو حضور نے دروازے تے بہنے ہیں نا کہ اندر پیغام پہنچانے والا بندہ کوئی نہیں مل رہا کہ زورے نہ بو اٹھن گورنے نہیں ہے۔ میرے آقا نے کہا شانہ اقدس نہ اے ملیاں نہیں نرم جانی نہ پورے آخرین پورے انہوں نہ پولا پولا ہی کرنے ہیں کہ دری اونچی آواز ہوئی کہ حضور نہیں بارگاہ نہیں بے ادبی کے گستاخی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دیر با وہ پورے اطمینان کے سکون اپنا رنج راضی کر کے جتوں آنکھوں میں اتھی گل چھوڑ ویسا میری عادت ہے تھوڑا لگ سو کچا کے نیڑو موڑ میں ساری دیاڑ کی ہے پڑھے نا بچے حدیث یا قرآن ہی پڑھے نا لہذا تسی کابروں نہیں پہ میں نے سپیکر نال چمڑ گیا تو تھوڑی جان نہ چھوڑا لگا۔ یاد رکھو میرے معبود قرآن نالن کے قرآن میرے معبود اور آپ کا جو جہاں علیہ السلام اس گل کے فخر محسوس کرنے سمجھے تو حضور قرآن تلاوت کریں۔ عام قاری قرآن پڑھے اس نے مثلا بچے قرآن پڑھے سکون آیا۔ 14 صدیوں تو بعد محبوب علیہ السلام نے معصوم غلام قرآن پڑھا، دلیاں رات ملی
کہ جدو میں نے محبوب اپنی شان قرآن جو آپ تلاوت کر کے اس نے سوچو کہ عالم ہونا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی تائیں تمہیں سورہ مزمل دی آیات بینات تلاوت کی دیا نے اللہ جل جلال نے اعلان فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا سبحان اللہ ندا دینال اپنے حبیب نو بنایا ندائیہ جملہ لایا ہے علماء جان دینے یا حمزہ کڑی کڑی جگہ استعمال ہوتا ہے کنا مانیاں دے اندر استعمال ہوتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلال نے اعلان فرمایا رب نے فرمایا ایھا المزمل مزمل کی چادر والے حبیب میں سادہ ترجمہ کرتا مالک حکم کے بھی فرمایا قم محبوب کھڑے ہو جاؤ کسی منٹ دھیان دو خدا نہ نہیں فرمایا قم محبوب کھڑے ہو جاؤ مالک کتنی دیر فرمایا اللیل الف لام اس گل تے غمازی کرنا کہ اللہ فرمایا محبوب پوری رات قیام کرنا پھر اللہ کریم نے ایگزیمشن لائی استثنائیہ جملہ لا فرمایا الا قلیلا اللہ جل جلال نے فرمایا اے میرے حبیب اسے ساری رات قیام کرنا ہے پھر اللہ کریم نے فرمایا اللہ قلیلا مفسرین دی قبرن کے اللہ کھربا رحمت ادا نزول فرمائے جنہ ساڑھے واسطے دین اسلام آسان کیتا ہے مفسرین دن لوگو اللہ لا کے کائنات دے پالنا نے فرمایا ہے میرے حبیب کدی قدا تواڈی طبیعت نہ کبار گزرے یا تواڈی طبیعت گران گزرے اے حبیب تانوں زیادہ دیر قیام کرن دی لوڑ نہیں ہے الا قلیلا محبوبہ پھر پوری رات قیام نہیں کرنا بلکہ تھوڑی رات قیام کرنا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی پھر جناب والا اللہ جل جلال نے اتنے گل نہیں مکائی اگے میرے رب نے فرمایا نسبہو امیو قسمو قلیلا قرآن سن کے تو سبحان اللہ کہہ دیا نسبہو امیو قسمو قلیلا اللہ جل جلال نے فرمایا کہ اے میرے حبیب تھوڑی رات قیام کر لو اگر پوری نہیں تے پھر انہوں ادھا کر لو یا اس کو بھی تھوڑا کر لو پھر اللہ نے فرمایا آؤ زید اے میرے حبیب اگر کدی تو ڈالتے نہ کرے زیادہ کرنا چاہو تے زیادہ بھی کر سکتے ہو میرے مولا میں کرنا کیے اللہ جل جلال نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا سبحان اللہ قرآن نو رائج الوقت تین طریقے نا قرآن تلاوت کرنے میں قاری کا نہیں ہوں لیکن میں ہی پڑھے ہے قاری محمد یوسف سیابی صاحب اللہ آپ نصیر سلامتی دے اپنے استادہ کو استاد فرمانے انہیں تقدیر تدویر کے ترتیل او طریقہ جس میں جم کے تھم کے محبوب تسی قرآن پڑھ سو تو اڈا رحمان قرآن سنے سبحان اللہ اچھا میں اکثر اس پہ غور کرنا کہ اللہ کریم نے قمل لیل نہ لفظ لایا پوچھا گیا تو قمل نہار بھی فرما سکتی کہ محبوب دیاڑی کھڑے ہو جاؤ تے ماں میڈا قرآن سناؤ راتی نہ رب کیوں لایا مفسرین فرمانے وجہ ہی گئے کہ جب رب اپنی بولی محبوب نے منہ سن رہے ہوئے نا درمیان میں کوئی تیسرا آوے رب اس گل نو گوارا نہیں کرنا سبحان کیونکہ کدی اللہ یارے ہار تشریف لے آنے سن کدی جناب بلال حبش تشریف لے آنے سن کدی کون رب رات دا وقت مقرر اس تو کیتا ہے ایک میں ہوساں ایک مینا محبوب ہوسی مینا محبوب قرآن پڑھے گا رحمان اس کا قرآن سنے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ رہی کرتی کہ نہیں میرے تتواڑے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اتنی لذت نال میرے آقا تلاوت فرماندے نے کہ اللہ فرمائش کر کے میرے حبیب کو قرآن سن رہا اور بابے گرامی کے میرے مان دا محبوب قرآن پڑھا بے مثال ہے اے میار
میرے آقا قرآن سنن دے اندر بھی بے مثال نے تو ہم گل سمجھ آ رہی پہلے پہنے بھی حضور قرآن پڑھن دے اندر بھی بے مثل و بے مثال حضور سماعت کرن دے اندر بھی بے مثل و بے مثال نہیں یقین آنا اٹھا حدیث سیاست کا جو حضرت عبداللہ فرمائن ایک داڑھ میں حضور نے سامنے لننا پیانا ماں حضور تک کیا فرمایا یا عبداللہ تعالی لیا عبداللہ ورمن کولا سبحان اللہ تقریر کرینی نہیں تقریر کروائی گئی یادہ کرواؤ ماں مجبور نہ کرو کہ میں کر سمجھ آئی کہ نہیں جلنی حضور فرمایا عبداللہ ورمن نیڑے آ حضرت عبداللہ فرمائن میں بات ادب قواعد سارے بارگاہ مصطفی نے سامنے رکھ کے حضور نے بارگاہ نادت حاضر ہے میں کہا جی حضور نوکر حاضر ہے سرکار فرمایا کہ طالب ہے سبحان اللہ بہ گیا حضور فرمایا اقرا علی القرآن سبحان اللہ آقا علیہ السلام فرمایا ہون ماں میرا قرآن سنا سبحان اللہ جناب عبداللہ ابن مسعود فرمائن میں بڑا سر پڑھایا حضور فرمائن پر ماں قرآن سنا عام استاد عمر تے شگیرد ہونا سننا چکنے جڑے عمر کو نیم دے سلطان کی ساری شان ہوئے پورا قرآن حضرت عبداللہ پتہ کیا رکھی تھی انہاں کہا یا رسول اللہ اقرأہو علیکہ و علیکہ انزل یا رسول اللہ میں تو ساں سناواں قرآن آیا تو سن دے سبحان اللہ آیا توڑے تے میں کہیں سناواں نبی پاک پھر مسکرائے ایک تھے حدیث نے دو متن ایک مطلب کہ الفاظ آنے میں حضور فرمایا کہ انی احب ان اسمعہ من غیری دعا مطلب ہے کہ انی اشتہی اشتہا کے ہونی شیخ الحدیث صاحب تشریف فرمانی چنگے طرح وضاح کر سکنے کہ اشتہا کے ساتھ ہیں دل نے ڈوگیاں گہرائیاں انہاں آکھا ہے نا اشتہا ایجے سر بنا آج جرا بہت ڈاڑا دل پہ کرے نا کوئی چسو والی نات سنائے لوگ آکھنے انہیں نا گویا نبی پاک فرما رہے ہیں انی اشتہی ان اسمعہ من غیری حضور فرمایا عبداللہ ماں بھی پتا قرآن میں دیا پر آج بہت ڈاڑا میں دل پر کرنا قرآن سنا میں تو تے سنے آمنا دلا سبحان اللہ سبحان اللہ گل سمجھ آنی بھی بونی آنی بھی جناب عبداللہ دین لوگ میں بڑا کہ یا رسول اللہ قرآن دے قاری توڑے تو بہتر کوئی نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ توڑے تو بڑا قرآن دا قاری کون ہے میرے محبوب نے فرمایا ساریاں گلنا اپنی جائی تھی لیکن آج قرآن تو پڑھے گا آمینہ دلال تیرا قرآن سماعت کرے گا سبحان اللہ اس شخص نے بختان عالم کی ہوسی جڑا محبوب نے قربت ہو بیٹھے قرآن سنانا تا اگلی گالے نا اس کو پہلے حضور نہ بلاوا پھر بلاوے تو بعد حضور نہ نیڑے بہانا کہ وہ اپنی آنکھاں دے نال میرے آقا دا دیدار کر رہے ہوں گے یقیناً دل آخر آوے گا یہ عنایتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھے سے نہ پوچھئے یہ عنایتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھے سے نہ پوچھئے میری آنکھ آوے جمال ہے میرے سامنے رخ یار ہے میری آنکھ آوے جمال ہے میرے سامنے رکھ یار ہے وہ کیا منظر ہو سی جب ایک غلام حضور فرمائش کر کے فرمائنے اسن تو پڑھ میں سن سبحان اللہ ماڑا جائے شگیروں دوے نا استاداں سنامنا ہوا تو بڑے ڈھو بند کے ڈھو سمجھنا اے بڑی رونق شونق بڑھنا بس کہیں طریقے نا استاد راضی ہونا یہ گل ہونی کہ نہیں ہونی یرا عام استاد اڑ جا دنیا دار ہوئے اس کی نیاز مندی تے رضا مندی آتے شاگرد 14 جتن کرنے کہ استاد او ہوئے جنہ واسطے ساری کائنات بنائی گئی ہوئے اللہ اکبر نبی حضرات گرامی حضرت عبداللہ دین لوگو جدو سرکار نے فرمایا نان آج میں ڈاکوں ڈاڑا دل کر رہا قرآن کوئی پڑھے تھے میں سنا آپ نے فرمایا لوگوں میں ودو زانو کہ میں گیا فقرات النساء میں سورہ نساء دی تلاوت شروع کر دیتی ہے آنکھ بند کر گیا تب دینال سورہ نساء دی تلاوت کر رہے فرمایا لوگوں جدو میں اس مقصد سے پہنچے فرمایا لما بلاکو وَقَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق تحقیق
حیدری یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تسی میڑیاں گلاں دے تان تو نہ ہونے پے نہیں جی میڑیاں گلاں سمجھ آنی ہے جی پر میں نے جدو میں اس مقام تے پہنچا نا اس مقام تے ترجمہ سنو فرمایا ترجمہ اس قرآن کی آیت میں پڑھنا کہ قیامتی والے دیہاڑے لوکاں نہ تے حال ہوسی جدو انہاں تے کوئی نہ کوئی گواہ آسی تے سب تو بڑا گواہ آمنہ نہ لال بن گیا سی سبحان اللہ سب تو بڑا گواہ کون ہوسی آنکھاں والا کرے ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دگل جائے گا ارے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا سلام کرنا اپنے امام عاشقان مجدد صدیق روان شاہ امام احمد رضا خان میرے اعلیٰ حضرت کا کمال ہی کیجئے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی اور جن کی دو بوندیں ہیں کوثر اور سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی میرے آقا قرآن تلاوت کرن دے اندر بھی بے مثال سماعت دے اندر بھی میرے آقا بولو ساڑھی حالت دی ہوئی مسجد ڈھونڈنے ہیں جب سے جناب یا لمون تعلمون اللہ وقت یہ جڑے تسی سنن والے ہو میرے محبوب نے سنت زندہ کرنا مجھے آئی کہ نہیں اور سنان والے بھی میرے محبوب نے سنت حضور علیہ السلام حضرت ابی ابن کعب کو بلایا آئے نون حضور فرمایا ابی ادھر آپ اللہ گل دس کہ حضور حکم کہ میں ہر سال جبریل آنا ہے تو میرا قرآن سننا ہے میں سنے نا تو جبریل سننا ہے لیکن اس سال میں سنے سا تو تو سن سے تو بھئی ابن کعب حیران ہونا تو حضور میں نہیں مجال کہ میں تو نہیں سماعت میں کرے سا حضور فرمائی میں نہ آخنا پر میں نہ رب آخنا حضرت ابی ابن کعب اتبان عرض کی تھی حضور فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ میں نے ماں باپ پڑھتے قربان حضور ایک میں بھی عرض کرا حضور فرمایا دسو کہ یا رسول اللہ اللہ کریم تساں حکم دیتا بھئی یہ سن سی جو تسی سنا ہوا کہ ہاں کہ حضور اللہ میں نے نام گتا ہے یا میں نے اشارہ کیتا ہے حضرت ابی ابن کعب میں نے نام گتا ہے حضور فرمایا تو اپنی اپنا تو رہ گیا تو نے ابے نے بھی نام گتا اللہ فرمایا محبوب قرآن تسی پڑھ سو ابی ابن کعب جڑا کعب نہ پتر تھوڑا قرآن سن سی حضرت ابی ابن کعب ہے انکار کے لوری ان کے حدیث میں الفاظ ہیں کہ رومن لگ پے شارعین پھر میں نے حضور پوچھا کیوں رونا ہے ڈبا خود اللہ بھائی میں نہ سن سے قرآن کہ حضور میں دکھ نال نہ پہ رونا میں تو خوشیاں نال رونا پہ قرآن ماں اس قابل کر دیتا کہ کونین نہ سلطان سناوے گا تے لوگ اس کا قرآن سنے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اور اتنے روک کے میں اکثر ایک اور گل عرض کرا حضور قرآن پہ مثال پڑھنے پہلی رات میں جب آرڈر آئے نا محبوب تسی مسلم جاؤ قرآن پڑھو تے رب سن سی راتی حضور شروع کیتا پھر قرآن اور پہلی رات سرکار کی تلاوت فرمائی سے فرمایا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى جب سرکار تلاوت کی تھی پھر عجب ہی تلاوت کی خطبہ شیبہ ولید بن مغیرہ رہے پکے کراڑ کافر پکے ٹھکے کافر نے سردار وہ میٹنگ کر کے گھر رہنے پہ ہے انہوں نے کہنا جواز آئی نا تو تھی جان ہو گیا میں کہا 5 منٹ بعد گل سمجھ آئی حضور جیسا قرآن پڑھا تو کنے جواز گئی ایڈی لوری والی آواز آئی گنے اتھی کھاڑ گیا ایک ہزار تے ایک ہزار میں نے محبوب ساری رات قرآن پڑھا کافرہ ساری رات قرآن سنا اور علماء نے ٹرمینالوجی کے الفضل بما شاہد بہلا داؤ فضیلت اس گل نہ نہیں ہونا اپنے جب پہ ٹائم رہن کا گھنٹے مولوی صاحب جڑے استاد چنگے فضیلت اس گل نہ نہیں جان نہ دشمن آ کے ہوئے تھوڑے مولوی صاحب نہ میں عقیدہ لڑنا نہیں پر تھوڑے مولوی یا جڑا میں کون نہیں کرتا بتائی کہ نہیں ہن ہیں ہم جان کا دشمن
حضور ساری رات قرآن پڑھا، کافر ساری رات میں نے نبی نے قرآن سنا۔ صبح نہ ٹائم آیا، ایک دن ملاقات اکھیاں رتیاں، ایک دن اپنے لگے لالا جی خیر تہوے کیوں؟ ساکہ ماں چھوڑ تو دس بات گال نکل نورانی تا نہیں۔ ایک جنا بول پیا تو ساکہ گال انجے براتی سے مڑ کے آنے پیا نا کہ مسلمانہ نے نبی قرآن پڑھنا پیا ایسن جان دے دشمن، لیکن یار قرآن پڑھ کے اس شخص کی کمال کیتا۔ میں ساری رات سنا رہا دوئے دوئیں بولے نا کہ لالا جڑا حال توڑا بنا ہوا حال اڑا بنا تو بھی سننا رہا کہ اسی بھی انہاں آپس میں کمٹمنٹ کی تھی، انہاں کا جناب آئندہ نہیں سننا جی گرائیاں پتہ لگ گیا تو ان کو زور پھٹے سن پر دیاڑی تسی مخالفت کرنے ہو شامی قرآن سننے ہو۔ اگلی رات تک رب نے پھر حکم آیا، پوسٹر میسنجر جبریل آیا، اس کا محبوب رب آج پھر فرمانے پایا کہ جو محبوبہ کل سنائی ذرا جواب سنا یار ان گھڑیاں جتنیاں آلہ حسن جنہ گھڑیاں کہ محبوب دو عالم رحمان قرآن سنا انہاں نظارتہ تے لطافتہ سمجھنے آستے بہرے علی شاہ جے جگرہ چاہیے۔ اللہ اکبر کبیر حضرت گرامی اگلی رات آئی میرے تیرے کریم آقا پھر مسلط آئے۔ آج میرے کریم آقا نے تلاوت فرمائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آج میرے کریم آقا نے قرآن دا دل تلاوت کیتا ہے، کافر اپنے اپنے گھران دے اندر لیکن سکون نہیں آ رہا کیونکہ آمینہ دلال دا قرآن جو نہیں سنے وہ آنکھر والا پہ لگے کہیں چوٹے محبت والی تے عشق نشے بچ آیا تن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق میں نشہ چڑھایا۔ میرے تیرے کریم آقا قرآن تلاوت کر رہے نے، کافر جناب والا اپنے گھروں کو باہر نکل کے آئے نے، میرے آقا قرآن تلاوت کر دے رہے نے، کافر میرے کریم آقا دا قرآن سن دے رہے نے۔ تین رات میرے آقا نے رحمان نو قرآن سنایا تے کافر تین رات میرے آقا دا قرآن سن دے رہے نے۔ اتنا بے مثال حضور قرآن قرآن پھر حضور سننے کے میں پہنے حضرت عبداللہ فرمانے جدو میں قرآن یہ نہ آئیتا تھا پہنچا لما بلغ تو فتح پیدا جینا من کل مجم بشہید وجینا بتالا ہاؤلائی شہیدہ کہ قیامتی آڑھاڑے سب تو بڑے گواہ حضور بن کے آسن۔ کون آسن؟ حضور گواہ بن کے آسن۔ اتھے ایک گل لے جاؤ اپنی زندگیاں انج بناؤ کہ کم از کم تواڈے حق میں کل رسول اللہ گواہی۔ اے نوجوان اپنی زندگیاں چوک چورائیاں تے ضائع نہ کر، اپنی زندگیاں سجدے نال اور جوانیاں سجدے نال آباد تاکہ میرا محبوب کل تیرا ضامن بن کے آکے کہ میری امت دا وہ نوجوان ہے جس جوانی اپنے رحمان کو نمان کو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا کہ تمہیں اس گل سے پہنچیا نہیں آنکھیں تکاں تو صحیح حضور ماں قرآن کے لایا سننے کی پہن کے کوئی نہیں۔ فرمانے فرفا تو راسی پر میں چھوڑا جائے سیر چایا اللہ سمجھ آنی ہے میں تھوڑا جائے کہ سیر چایا کہیں وہی تو پتہ نہ فرمائن میں قرآن پڑھنے جناتے ہیں دموہا اوپر تسیلو کما قال عبداللہ دن لوگوں میں لارے کتاب پڑھتا جانا وہاں میں تکیا سرکار دیاں کی جو آنسو سمجھ جاری ہو گئے میرے غریب آقا قرآن پڑھن دے اندر بھی بے مثال نے تے میرے آقا قرآن سنن دے اندر بھی بے مثال نے میرے نبی نو قرآن دے نال محبت ہے اسی وجہ تو میرے غریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا اقرا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ او کما قال میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھیا کرو کیونکہ قیامت والے دن قرآن والے دی شفاعت کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھے کرو کیونکہ
قیامت والے دن قرآن عالمی قرآن سفارش کر کے شفاعت اور حدیث ہے سرکار نے فرمایا ایک زمانہ آسی نچن تے گاؤن والے لوگ پیسہ دے سن ڈھولاں والے لوگ مال دے سن کہ ان مال نال موجم کر سن کہ حافظ قرآن کی طرف کوئی دھیان نہ کر سن اور یہ وقت آ گیا ہے مثلا آج ختم قرآن پاک جتنے آپ آئے نا لنگر دے سو کوئی شاید دے سو نا خوردہ انہوں دینے بڑے علاقے کا دن بڑے کسی دینے ہو دینا اس خوردے کسی لکھ روپے لا سکتے ہیں نال دسنے ہیں ملک صاحب چودری صاحب تے راجہ صاحب خوردہ دیتا جس پورا مہینہ قرآن سنایا ہوئے نا اس کو غلطی نہ ایک جوڑا دینا پہ جائے تو موت پہ جائے یہ حقیقت جدو تساں مسلح نے خراسان کی قدر چھوڑ دیتی کہ تواڈیاں اولاداں کسی طرح پھر رہیاں بے راہ رہو پھر جناب نصیر حضرت دعا فرماؤ کو وظیفہ دو جاکت میری سننا نہیں جاکت ہوئے نہ سر سنے تو جس پہ 5 نمازاں پڑھنا تو دان اس نہ یا نہیں اس رحمان نے گھر نہ تو احساس نہیں اگر تو رحمان نہ گھر آباد نہ کر سے تو تیرا گھر کے درو آباد ہو نہیں سمجھے گا نہیں بولنے نہ ہو کسی پابندی بولنے دے جا کے دوستو اگر چاہنے ہو کہ تواڈے گھراں برکتاں آون پھر اس گھر میں جڑی خدمتگار اندی نوکری تسی کرو رحمان تواڈے گھراں آنا سبحان اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو ایک زمانہ آئے گا نچن تے گاؤن والے دی عزت ہوے گی انہاں دا جناب والا مقام تے مرتبہ ہوے گا لوگ انہاں تے پیسہ لٹان گے مال و منال دے مالک بن جان گے میرے آقا نے فرمایا اس زمانے دے اندر جڑے میرے حافظ قرآن ہون گے انہاں دا کوئی خیال نہیں کرے گا لیکن میرے کریم آقا نے کی فرمایا حضور نے فرمایا کہ حافظ کو کچھ نہیں دین گے دنیا داراں تے لاکھاں روپے لٹان گے میرے آقا نے فرمایا میرے حافظ پریشان نہیں ہونا اس نو دولت ملے گی تے رحمان دیاں رحمتاں نصیب ہو جان گیاں میرے آقا نے فرمایا اگلا جہان آوے گا اتھی بھی قرآن والا کامیاب جائے گا اس دنیا کے اندر بھی قرآن والا کامیاب ہو جائے گا صاحب راولپنڈی تو اسلام آباد تو آئے پتہ لگے یہ ربی دعا کرے بیٹھے سمجھے سبحان اللہ بھی آگو تو پتہ لگے نعرہ کا جواب دے وہ پتہ لگے سارے جاگنے بیٹھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ حق نبوت زندہ باد اللہ اکبر کبیر حضرت گرامی میرے تے تیرے کریم آقا نے فرمایا حافظ قرآن کو پریشان ہونے کی لوڑ نہیں ہے یا رسول اللہ کیوں پریشان نہ ہوئے میرے آقا نے فرمایا دنیا دار دولت کمائے گا حافظ قرآن کائنات پڑھان والے دی رضا کما لے گا اور اللہ دی رضا تو بڑی کوئی ہے کائنات ہے اور تسی سیانے جنے بیٹھے ہو جدوں بھی بجٹ دا موسم آنا کدی ڈاکٹر ہڑتال کیتی بیٹھے ہونے کدی ماسٹر ہڑتال کیتی بیٹھے ہونے کدی وکیل ہڑتال کیتی بیٹھے ہونے گورنمنٹ نے کیوں جی او جڑیاں تنخواہاں بجٹ وچ بتاؤ اسی بھوکے مار گئے کدی کہ مسیحی والے مولوی بھی تک نے راہ بند کر کے بیٹھے آج نے جماعت کرنا تنخواہ بتاؤ کدی تکے نہیں بولنے نہیں اور ساڈے نال موڈا لا لو قیامتی اور دھاڑے وارا حسنے سمجھ آئی کہ نہیں جنہاں ٹھپے مار کے دے الیکشن میں جنہاں ڈالے تو دھکے کہنے ہو ان کا اپنے پھائیاں لگے ہو سن اتنا حافظہ نہیں شان ہو سی رات فرماسی حافظ صاحب سوار ہو جاؤ جنت نہیں سواری تے الحمد تو شروع کر دے ہوتے اے جنت نہ پیڑ سارا تو ہٹا جتے بعد ناس ہوگی کی سارا علاقہ تو ہم بنا رہا سمجھ آئی گال ہو کرو جڑی پیڑے والی گال سمجھ آئی کہ نہیں رسول اللہ نے فرمان نہیں گال کرو یاد رکھو کہ آج تک کسی حافظ قرآن دکھ نہیں وجہ تو کھا نہیں گیا خودکشی نہیں کی تھی یہ کہوے 1400 سال پہلے میں نے محبوب فرمایا سی جڑے قرآن نال جڑ جا سن وہ دنیا دارہ نے مال تک کے پریشان نہ ہون رحمان یا رحم تو نہ مقدر ہونا اللہ اکبر کبیرہ حضرت گرامی تائیں تا میرے کریم آقا دی حدیث پاک میں یاد آ رہی میرے کریم آقا نے بھی فرمایا اما تحمل القرآن اور لوگوں جب قرآن والا دنیا تو جائے گا حافظ
قرآن کی جدوں وفات ہو جائے گی میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ تعالی علی الارض جس زمین تے حافظ قرآن دی قبر بنائی جانی ہے اس زمین تے اللہ وہی فرمائے گا زمین کو حکم دیتا جائے گا کیڑا حکم دیتا جائے گا اللہ تعالی رحمہ آکے جائے گا اے زمین اج خیال کرے تیرے اندر کوئی دنیا دار نہیں آ رہا تیرے اندر میرے قرآن کا وفادار آ رہا ہے جتے حافظ صاحب کی قبر بن گئی اس زمین کا حکم دیتا جا اللہ تعالی رحمہ عام بندے نے کہ جسم زمین کھینی نا لیکن حافظ صاحب نے جسم قرآن آکنا حضور نے فرمانے کے اللہ فرمیسی ہے زمین حافظ نے جسم نہ کھانے کی حکم آفاقی حکم ہے اس صرف مدینے نے حافظہ واسطے یا مکہ نے حافظہ واسطے نہیں صبح قیامت کا جڑا بھی قرآن والی یاری لا لگے گا زمین بھی اس کا حجاب کرتے اسی تو تمہیں آکے نہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ نہیں یقین حضرات گرامی اٹھاؤ میرے کریم آقا کا فرمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا سرکار نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلو عشر حسنات او کما قال میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا قرآن دے اندروں ایک حرف تلاوت کرے گا اللہ کریم بدلے دے اندر انہوں 10 نیکیاں عطا کرے گا ایک کل بھی حکم ہے آج بھی حکم ہے قیامت تک حکم ہے میرے آقا نے فرمایا جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھ دے گا بدلے دے اندر کائنات بنان والا موقع نیکیاں عطا کر دے گا کمپیریزن کرو موازنہ کرو کہنا پیو مرے نا ایک ہی پتریں آنکھ بھائی یہ تو گھر کے زیڈ تک ساری انگریزی پڑھے روپے نے بھی ثواب نہیں لگا الٹا بابے نے تری پونے دوئی پتریں آنکھ صرف اتنا پڑھے الف لام میم کہ پڑھے الف لام میم حضور نے فرمان نے مطابق 3 نیکیاں لفظ 3 گناہ معاف حسن دے 3 درجات بلند ہو اور قرآن کا پیغام ایک دیڑے آستے نہیں صبح قیامت کا قرآن آفاقی پیغام ہے اسی وجہ پر سیادیاں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت گرامی میرے کریم آقا نے کی فرمایا میرے آقا نے فرمایا لوگوں جدوں حافظ قرآن دنیا تو جائے گا جس جگہ پہ حافظ قرآن کی قبر بنائی جانی ہے اس جگہ کو اللہ مخاطب کر کے آکے گا اللہ تعالی لمحہ اے زمین خیال کرے تیرے اندر قرآن والا آ رہا ہے یہ جسم نو نقصان نہ پہنچائیں ادھا گوشت تو نہیں کھانا ہے سن زمین کے جواب دے رہی انہیں آکھا یا رب کیف آنکل لحظہ و کلاموں کا فی جوفی زمین بول کے آکھے گی یا اللہ میری کے مجال ہے میں حافظ کا جسم کھا جاؤں کیونکہ میرا قرآن جس کے دل دے اندر موجود ہے زمین کے جواب دے گی یا اللہ میری مجال کیے میں سب کچھ آکھا تیرا قرآن جس کے دل دے اندر جلالیا گرام جلالیا لے ہو سیانے جانے بیٹھے ہو 14 صدیوں تو بعد آج کوئی حافظ صاحب ہو من اس حدیث نے رونا انہوں نے بدن زمین نقصان نہیں دینی انہوں نے بدن کھینی پینی نہیں اس حافظ کا بدن سلامت رہنا کیونکہ اس کے سینے کی چیز موجود ہے قرآن اگر صرف قرآن نہ حافظ ہوئے تھے اے مقام ہے یار اس معبود جو عالم نہ مقام کی اسی کہ الحمد تو لے کے والناس تک سارا قرآن جس حبیب دی شان بیان کر رہے ہیں
یا تساڑا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ قرآن پڑھی نہیں. حدیث پاک میں آنا امام بہقی حدیث سے نقل کی. آپ فرمانے کہ سرکار عبد قرار کا فرمان ہے کہ ان هذه القلوب تصدع. آپ نے فرمایا کہ اے جڑے دل ہونے نا دل نہیں ہونے دل اے ٹوڑا بھی ہے تے مینڈا بھی ہے. فرمایا حضور کا فرمان ہے کہ ان دلاں تے زنگ چڑھوے نا. کہ چڑھوے نا زنگ چڑھنا کہ کیویں. حضور نے فرمایا کما یسدا والحدید اذا صاب الماء. حضور فرمایا جس طرح لوہا پانی پیا رہے نا لوہا پانی تے اس زنگ چڑھوے نا. فرمایا اسی طرح دلاں تے بھی زنگ چڑھوے نا. صحابہ پھر عرض کی قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جنابو. ہاں یا رسول اللہ زنگ چڑھ ونجے تے سیانے جنے لوہے پانی جو کڑ کے کوئی جناب تو رگ مار مار کے زنگ لا کے کھرج کے کوئی رنگ کر سٹینا تے کوئی تیل مار سٹینا بس ایسا زنگ نہ لگے. یا رسول اللہ دلیاں لگ ونجے تو او کہ جلاسی سبحان اللہ نہ کہ ڈارے نہ کوئی سینے ہے کہ سیر نہ پڑے نہ سبحان اللہ. میری زندگی 48 سال میری عمر ہے. سن 2000 کو میں تقریریں شروع کی میں آج تک بولدیاں تقریر نہیں سنائی زندگی نہیں سنائی. آگے جان سے کبھی اللہ دی میں پھر نہیں دے کرنا رو آپ کا رب محمد رب دے میں پھر منا. بہرحال میں اللہ جدا گھنٹہ نکل گیا میں جہان چھوڑا نہیں آسانی نہ. صحابہ رضی کی یا رسول اللہ وہ جڑا لو آنا او تے چلو اس طرح زنگ لانے نہ کوئی طریقے ہیں لیکن آقا دلیاں زنگ چڑھے تے کہ کراں. حضور فرمایا دلے نہ زنگ لانے کا طریقہ ہے کیویں. آکھیا آقا او کیڑا. فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن او کما قال. حضور فرمایا موت یاد کیتے کرو نالے رج کے قرآن پڑھے کرو. ادھر قرآن پڑھے گا ادھر رحمان تیرا زنگ اتار دے گا. اسی وجہ تو نے آکھیا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا. اساں قرآن کی لذت کیوں نہیں نصیب ہونی. اسی مجبور ہو کے پڑھیں گے مسرور ہو کے نہ پڑھیں. مسرور ہو کے نہ مجبور ہو کے کیوں مار کے آپ نے سورہ یاسین بول دیا. یہ ہڈی بنائی بھی نا اوتھی بھی یاسین رکھی ہوئی پورا قرآن پر کیوں جی آپ کیسا پیرا بس ہے پیرا بھائی سورہ یاسین پڑھو تو برکت. اچھا برکت یہ گاہ پسرے کہ بولا ہے برکت ہے نماز کنسیپٹ ہے نا ایک عجیب سوچ ہے. ان سمجھنے سے سورہ یاسین قرآن کے پاک کی آئے اور کرماڑے قرآن الحمد تو گن کے والناس تک ساری بنائی لیکن کوئی پڑھے دیتا ہیں. آئے آئے میں نے حضور ایک صحابی یاد آ رہے حضرت کلاب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ. کلاب بن ربیعہ بہت بڑے شاعر ہے. اس کو غابہ کو پڑھنے لگے بیمار پتی صحابہ کو. کلاب بن ربیعہ بہت بڑے شاعر ہے. شعر بہت تکڑے لکھنے ہو گیا دنیا دے شعر سننا نہیں بات اللہ انہاں اسلام دی دولت دی کام کرنا ہمیں میں بھائی ایک کا حدیث پاک اور سنے سے وقت بھی جان ٹھیک ہے نا میں کو بھروسہ نہ بات سمجھے. اگر کلاب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے تکڑے شاعر ہے جو دے شعر سننا دنیا آنی ہے کہ اللہ انہاں اسلام دی دولت دیتی بات حضرت فاروق اعظم اسلام دی صدوت اور غیرت نام فاروق اعظم وسی نبی نے دار بھی کمیاں نبی نے گھر بھی کمی اصل نبی نے صحابہ بنا گزارا نہیں نبی نے آل بنا بھی ساڑا گزارا نہیں. اسی تبریلی دیشا والا قیلہ رکھ دیا کہ آل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور ارے نجے میں ہے ارے ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. حضرات گرامی جنہاں نہیں نہ سمجھے انہاں میں پنج جھٹکی سمجھاواں کہ جن پنج تن دے نال پیار نہیں
او دے کلمے دا اعتبار نہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں لکھ لمبے سجدے کر بھاویں جے آل نبی دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں حضرت کلاب بن ربیہ ایک دڑے حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ چاہیے فاروق اعظم پاک تک ورنہ کلاب اور بنے نیڑے آ حضرت کلاب بن ربیہ نیڑے آئے نا فاروق اعظم پاک فرمایا یرا تو بہت ستھرے تے تکڑے شعر لکھنے ہو دو سنانا آسان دو شعر آسان ہی سنا آپ دو گلنا فرمائیں پہلی گل فرمائی کہ الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی اکتسبت من الاسلام سربالا فرمایا اس اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ مرنے تو پہلے اس ماں اسلام کی نوکریاں نصیب کر دی پہلی گل کے فرمائی کہ اس رب نے لاکھ شکر ہے کہ موت تو پہلے ماں اسلام کی نوکری یعنی میں کافری کو مسلمانی جا تو دوئی پتہ نہیں کیا کی وہاں کا فاروق اعظم شعر اردو پڑھنے ہونا جدو میں اسلام نہیں قبول کیتا ہن جدو میں سورہ بقرہ پڑھ گئی ہن میں شعر نہیں لوڑ پانی میں ہر ویلے رحمان دا قرآن کی تلاوت کردا کاش ساڈے اندر بھی تبدیلی آوے اسا تبدیلی سمجھا نچنے کچھ نہیں طرف کو دیتا تبدیلی تراویح چھوڑ کے ڈھول مارا تبدیلی اور خدا رسول کا نام منو میں نے محبوب علیہ السلام فرمایا کون معلمنا و تعلمنا مستمعنا محبا ولا تکن خامسا کما قال سرکار نے فرمایا تعلیم دینے والا بن جا لینے والا بن یا علم والے نال محبت کر یا دی گل سن پنجواں کام پتہ نہیں کیڑا اے لتا چھگنی ہے حضرت اے لتا چھگنے والے ہونے نا آج استاداں نے گٹا نہیں نگا بھاویں گھروں زنانی دی باری دار نہ دینی ہوئے مسیحی نے ٹھیکدار ہوئی بنا گئی پنجویں گل کوئی نہیں یا تعلیم دینے والا بن یا لینے والا بن یا تعلیم والے نال پیار کر یا انہی گلاں سن پنجواں کام کوئی نہ کر اسی اپنے اولاداں دنیا تے پتراں میں نہ آکھنا کہ دنیا داری دی تعلیم نہ ہوئے تعلیم دیو ضروری میں خود ڈبل ایم الحمدللہ لیکن کیویں جیویں تسی جناب سویرے سے اٹھ کے نا ادا منہ دھوتا ہوا نہ ادا نہیں جاگتے نا بس تک چھنا لائے میں تے گڈی اڈے تک کھڑ دیو پر نکاح کر نو سکول ہو نہ رہے بندے ایویں آ کدی کدا یا کر کے بندہ مسیتی کی نانے نا جب مرنے تو بعد جاکو قبر تے کھڑ کے اے بی سی نہیں پڑھنا مات رحمان نہ قرآن تلاوت کرنا سبحان اللہ صحابہ دی زندگی تک نہ صحابہ نہیں صحابہ نے نعرے مارنے شوق کام کرنے ہوتے آل بیت نے نائن لب کرے مارنے شوق نے کام کرنے ہوتے صحابہ دی زندگی تک کو سویرے نہ ٹائم آنا نا مسجد نبوی صحابہ غیر مکلف نابالغ بچے جڑے ہوندے ہونے انہاں دی انگلیاں ناپ جو نہ مسیتی آن دے ہونے اپنے پتراں تے کہہ پوچھا بھاولا تو تھوڑے جاگتے تے نماز فرض نہیں کیوں ہونے لے انہاں فرمایا اساں بھی پتہ نہیں فرض اسا رسول اللہ کو دین پڑھا اور تو بعد کو جاننا دین لیکن اسی بات بھی آنے میں کہ کیوں آن دے ہو کہ یار اور کچھ نہ ہویا نا سویرے سویرے حضور دی زیارت ہوئے سویرے سویرے حضور نے پیچھے کھڑ کے قرآن کا سن سن اچھا اس میں نماز حضرت ہوئے نہیں بات کٹورے ہونے مٹی نہیں کٹورے ٹاس آسی آنے تو ہندو سی کیا آنے ٹاس آنے کٹورا آنے واسے ٹاس آنے یہ بڑی سٹیپ وہ ٹاس چھنا تا ان سے ورنہ نہیں اسنا سلور نا یہ مٹی نہیں ٹاس اس ٹا بٹھڑے صحابہ نے لکھے لے کہ معصوم جاکت معصوم ہتھن آؤ بٹھڑے پانی پا کے لینا بنا کے کھڑے ہونے ہیں حضور جی تو لگنا ہونے ہیں سویری نہیں نماز تو بعد انہاں پوچھا با کیوں کھلتے ہو انہاں کہے تو حضور نہ گزران وسینا حضور سلامی کرسان حضور ایک جواب بھی دے سن تو دوگا اڈے بٹھڑے آئے پانی سرکار نہ دست شفا لگ گیا نا یہ پانی اسی پی جیسا پانی ساڑھے واسطے آب حیات بن جائے سبحان اللہ اللہ حضرت فاضل بریلی بولے فرمایا جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی اور سب سے اولا وہ آلہ جنہ جنہ دے اوپر لوے جنہ دے نہیں تعلق نہ پڑے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے پالا وہ آلہ ہمارا نبی قرآن اتنی بڑی نعمت ہے میں بند کر
دینا تاکہ تھوڑا اسوڑ بیٹھو دے بھائی گنا نہیں لایا قرآن اتنی بڑی نعمت ہے حدیث پاک نے اندر آنا بھائی بولی صاحب حافظ صاحب قرآن ناڑی لگے رمنا تے دعا نہ منگن کہ نہ منگن صرف قرآن پڑھ دے رمن حضور علیہ السلام فرمایا اس حافظ واسطے ماں رحمان ایک حکم دیتا حضور کے حکم ہے سرکار فرما معبود آپ سے 10 عام لوگ دا ہاتھ چاک لگن نہیں بھی ہوئے ہیں انگلینڈ نبی جب لگے تھے یو کے بھی بنیا بھائی یو کے وہ کوئی پکا یا تو کیسے اپنی دھرتی تو بڑی کائنات کی کوئی دھرتی نہیں بس یقین پکا ہونا چاہیے سمجھ آئی کہ نہیں یہ بھی ہوئے تھے وہ بھی ہوئے کہ حافظ صاحب دعا نہیں مانگنے صرف قرآن پڑھ دیں اللہ کریم فرمایا محبوب اس حافظ سے 10 حافظ جی گھبراوے ہو نہیں باتوں نال ایٹھا جنا مانگ دعائیاں کہ تو دعا کو نہیں مانگی حضور فرمایا حافظ قرآن رحمان فرمانا کہ نال والا جنا منگ سی تے تاں لب سی حافظ نہ بھی منگے قرآن نال دکا رہے بنا منگے اس نال والے تو ڈبل عطا کرنا کرن تے ناڑا نام ہی خدا نہیں قرآن نے ایجاد یہ کس نے ایجاد ہے ایک حدیث پاک اور سناؤ یہ میں ٹائم لایا ہوا میں جنے بارے ملک میں نام حدیث پاک نظر آنا عمر مومنین پاک اس حدیث نہیں راویہ کیونکہ 17 رمضان میری امی جی نے یوم سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ کونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آپ فرمائیں حضور فرمایا میرے کریم آقا نے فرمایا ماجر بالقرآن ما صبرت القوام بارا کما قال حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جڑا قرآن نو جانن والا ہے قرآن دا ماہر ہے قرآن دی زیر زبر شرمات نو سمجھن والا ہے قرآن دی تعلیم دین والا قرآن دی تعلیم دین والا ہے یعنی حافظ قرآن ہے یا رسول اللہ حافظ قرآن دا مقام تے مرتبہ کی ہے سن مدینے دے تاجدار نے کی فرمایا ایویں تے میں نہیں آکھریا بدلے گا زمانہ لیکن مگر قرآن نہ پاتنا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ پاتنا لوگوں نے ایک ذہن ہونے میں ذہن وہ کس طرح نے اے جیڑا مقتدی زیادہ خدمت کرے اس نیت نہ بعد اوقات کرنے چلو مولوی صاحب کھڑنا تھوڑے زیادہ قریب ہو جاسن ایڈا بو نام یہ چودھری صاحب فلانا صاحب مولوی صاحب ہی نہیں ہیں جڑے روپے پیچھے وکن اسی تا جناب بڑے سوچے مزہ بڑے لوگ سمجھ آئی کہ نہیں اسی جدو بھی وکیاں حضور نے نائم دے وکے اور اڈی پہچان ہے اڈے بابا پیر بیر علی بھی تاک لو اڈے غازی مدین شہیدہ بھی تاک لو اڈے داتا صاحبہ بھی تاک لو حضرت ہند الولیہ بھی تاک لو اڈے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین بھی تاک لو جدو بھی گل حضور نہیں آئی نہ سکا جان میں نہیں بے جان دے لیکن رسول اللہ کی ذات نال اور حضور نے دین میں سودا کدی بھی نہیں ہو سکتا نوما علامہ تفتازانی نہیں گل یاد ہے تفتازانیاں ساری دنیا پڑھنی چاہ کے کچھے تفتازانیاں پھرنی ہونی علامہ تفتازانی بڑا مر جنا ہے علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ اللہ اپنی قبر تے خربہ رحمت نازل فرمائے گل بڑی سننے والی ہے اے کئی لوگاں ہونا نا جی میں استاداں باہر آیا سینڈ دیتا میں چیڑے دیتے استاداں سنو مصطفیٰ نے نوکر میں شیعہ بکنے والے نہیں ہونے علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ 22 سال دین پڑھا کتنے سال 22 سال دین پڑھا بات مسمن دے بیٹھ کے دین پڑھاون لگ پے اودے دور جڑا بادشاہ ہے نا دلی نو اس نام تیمور لونگ کہ نا ہے تیمور لونگ او نام نہیں لونگ اس بلایا تیمور اس کا بڑے استاد قاضی القضات انہاں آنو میں میرے مال وچ سادا کا بانجا میں نو آنا اس کا جو چنگا جان دے حضور حکم نہیں عرضی ہے سادا کا حلا بات آسان استاد تشریف گھن کے آئے بیٹھے بادشاہ نہ گلاں باتاں ہونیاں پیاں تے بارش شروع ہو گئی دلی اتنی بارش آئی با دلی شہر پانی ہو گیا چنگا جا پانی چڑھا تو سادا کا اے بادشاہ ماں اجازت دے میں گھر بہنا اب جو استاد جی اتنی بارش اتنی کی ویسو انہاں کہا اتنا پانی چڑھ گیا کوئی پتہ نہیں کونا مال دور تلے آ کے میں مارا گیا میں نو میرا نماں گھر بنن دے وہ کو بادشاہ آیا نا اس پتہ کیا کہا اس کا مولوی صاحب
تساں اپنی پئی پئی منڈا کو نے خیال تسی مار گیا او کام کیڑا مسئلہ ہے ایڈا بڑا بادشاہ میں مار گیا منڈا سوچو سلطنت نہ کے بن سی ہن عام مولی اج نہ ہویا نا اے کمیٹیاں نے جناب رولے پھسیا او تا کہ حضور تسی بے شک ٹھیک حضور حضور کر کے ادھے پونچے لے کر کے تسی ٹھیک فرما رہے ہو علامہ تفتازانی تیری بختن سلام ہوے علامہ تفتازانی اتنی آپ کٹی سا گل سنا بادشاہ کیا کوئی وعدہ او سرکار مولی صاحب تسی مار گئے تھی خیر میں بادشاہ ہاں میں مریا تو بادشاہی نہ کہیں بن سی میں نہ سوچو انہاں کا گل سنا تو نہ سوچو میں 22 سال نبی نے دین پڑھا سبحان اللہ کتنا دین پڑھا 22 سال رسول اللہ نے دین پڑھا اور تو بادشاہی تے بیٹھا ہن تو مرے نا تو کفن بعد ویسن تونی کرسی دے 6 جنے چمڑے میں حسن پہلے منڈ جے جنا مر گیا نا بات کہ ماؤں اپنے پتریاں 22 سال دین پڑھانا کوسی تاں جا کے کوئی تفتازانی بنے گا سمجھ آئی کہ نہیں گل اے دین اے دی شخصیات نال رونق لائی کھڑا سمجھ آئی کہ نہیں غیرت انسان دی سب تو بڑی نعمت دکھ ہونا ہونا لوگا تے جڑے جناب حضرت نہیں ہو رہے ہوں خدا نہ خوف کرو لاکھ شکر ادا کرو کہ اللہ کو اپنے دین کی نوکری دی میں تو حضرت بول کے روکا میں رسول اللہ نے دین نہ ہوکر نہ دینا اور کیا پتا میں کوئی ٹرانسپورٹر ہوگا کیا پتا میں لگ کے مار کے ریڈی منڈی لاکھ پڑا یہ تو میں نے معبود نہ کرم میں کس قابل کر دیتا گیا کہ میں ممبر رسول سے بیعہ کے قرآن بھی سنینا نبی نہ فرمان بھی سنینا حضور نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ آخری حدیث پاک کر جائے آخر و آخر 6 معنی دارت علماء جان لیں آخر میں آکیا جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا قرآن نہ ماہر ہو سی قیام دیا دھاڑے نہ قیام دیا دھاڑے عام دنیا دارہ کی صفحہ کھڑا ہو سی میں شروع اللہ کریم نگاہ لطف فرمیسی آپ کے واسطے اتنا ہی کافی کہ میں نے رحمان اس نے نگاہ فرما سمجھ آئی کہ نہیں اللہ نگاہ فرمیسی رب فرمیسی حافظہ ادھر قدر کھڑا یا اللہ بندے کھڑے ہیں میں بھی کھال رہا ہوں رب فرماسی دا دنیا دارم یا اللہ قدر منیا فرمایا تم حافظ ہیں دنیا دارم جو نکل سردارہ نے اندر کھڑا ہو یا اللہ سردار کیڑے ہیں رحمان فرماسی ہو 4 فرشتے کھڑے لیکن نہ جبریل ہے میکائیل اسرافیل اور اسرائیل 4 فرشتے نال حافظ کھلسی یار اس دن اس باپ کا کتنا فخر ہو سی جس نے پتر جبریل امین نال کھلتا ہوئے فخر ہے کہ نہیں نہ بولے اللہ اکبر کبیر حضرات گرامی آقا میرے کریم آقا نے کی فرمایا سرکار نے فرمایا والذی یقرأ القرآن او بندہ جڑا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے یعنی قرآن دے نال اپنا تعلق قائم کرنے والا ہے میرے آقا نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتابع فیہ میرے کریم آقا نے فرمایا قرآن پڑھتا لیکن ادھی زبان رک جاتی ہے ساڑھی پنجابی دے اندر انہوں تھتا حافظ قرآن آکے جاندہ یہ دی زبان دے اندر رکنا تو دیئے وَهُوَ شَاكٍ قرآن پڑھنا دے واسطے مشکل ہو جاندہ اسی لوگ خودیا مذاکہ بنا دیا کہ تھتا حافظ قرآن ہے یعنی ایک بندہ فلوانسی دے نال قرآن پڑھتا جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے ایک بندہ ان پڑھتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ایک بندہ جام کے روے نہ جس طرح مچھی پانی کرنی ہے حافظ پڑھنا یا لمون تعلمون والا نہیں وہ حافظ کا دور تک کے نسل جڑا خبریں پڑھ رہا قرآن نہیں پڑھ رہا حضور نے فرمایا ربا قاری القرآن والقرآن و یلن اور کما قال حضور نے فرمایا کئی ہے جو قاری جنہاں سے قرآن لعنت کرے
فرمایا اقرا القرآن بلسان العرب کما قال فرمایا قرآن نہیں پڑھو جو عرب لوگ پڑھو. اے اس بچے قرآن کا پانی چاہ رہتا پڑھنے دنیا سکون ہے جناب. بس خبراں پڑھو ڈرو اس وقت تو جدو تواڑے تے قرآن کی حرمتی کی وجہ تو کہا جائے اس تو بڑا اوقات کے معاملہ میں موسمیاں بارشاں فصلیں برباد. لیکن میرے کریم آقا نے کی فرمایا وہ بندہ جڑا قرآن پڑھدا دی زبان اٹک جاندی ہے زبان چلن دا نام نہیں لیندی رک جاندی ہے قرآن پڑھنا مشکل ہو جاندا ہے. میرے آقا نے فرمایا لہو اجران کما قال میرے آقا نے فرمایا عام حافظ قرآن اللہ ایک ثواب دے گا لیکن خط حافظ قرآن اللہ 2 ثواب عطا کرے گا. پھر رسول اللہ دی نعت پڑھیے کہ جلوے سے بعد مالو زر میں تے قربان دے جلوے سے بعد مالو زر میں تے قربان دے واہ واہ سمرا خیرستہ نبی سلطان دے میرا گھر اولاد جانتا خوب پر قربان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. اور خاص جی یوسف علیدہ گتی کڑی کلاما داکا اللہ دلوے سرور آلاما جڑو نبی بری کڑیو داما خوب دمرا شان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. یہ پشتو میں آپ کو سمجھا دوں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا مشکات شریف میں حدیث سے آنا ہے شان مصطفیٰ و زبان مصطفیٰ. حضور نے فرمایا انا املح واقی یوسف اب یا باو کا واقع. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ملاحت دی ہے اور یوسف کو بیاضت دی ہے. میں اس کا گہرا ترجمہ نہیں کرتا کہیں سبقت لسانی سے بہت زیادہ رہتا ہے اس بات سے. حضور نے فرمایا اللہ نے یوسف کو گورا چٹا بنایا اور مجھے گندمی رنگ دیا. گورا چٹا وہ رنگ ایک مرتبہ دیکھو پھر حاجت نہ ہو اور گندمی وہ اٹریکٹیو کلر ہوتا ہے. اگر دیکھ لیں تو ساری زندگی اقبال کی طرح تڑپ کے کہیں وہ بھی رات آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں وہ بھی رات آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں. میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا بھاگے جگا دیا. اور اگر کسی کی قبر کے اندر میرے آقا آئے وہ یہ بول بول کے کہے آئے وہ میری قبر پر کیسے سوار کے مجھ سے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے. اور اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہریے عمر ساری گزار دی میں نے اس انتظار میں. اور عارف کھڑی نے ترجمانی کی فرمایا 3 مہینے خلقت رجی بیک یوسف جنے آنی جنہ سونا مدنی ڈیٹھا رجے دومی جہانی. آپ سنے پشت والا کیا کہتا ہے کہ خاص جی یوسف علیدہ گتی کڑی کلاما داکا اللہ دلوے سرور آلاما زڑو نبی بری کڑیو داما بوب تمرا شان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر. اس میں کی روایت سننے میں سمجھا یہ پٹھانا نے بٹے ریڑ کے پر نہ کیا. حضور کے ملکہ پاک سید عائشہ کی بارگاہ میں عورتیں آئیں. انہوں نے کہا یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی حضور کو دیکھ کر کیوں نہیں کاٹی. کہا لورینا حبیبی لقدہ نہ قلوبہنہ. بی بی صاحبہ نے فرمایا وہاں انگلیاں کاٹی ہیں میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو جانے قربان کر دیا. آپ کا اپنا فرمان حضرت شاہ ولی اللہ بہت سے دیر بھی آپ نے نقل کیا فرماتے حضور نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الخالق. اللہ نے میرے حسن کو کائنات سے چھپا دیا اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کی تحقیق فرمایا اس نے یوسف کے کٹی مصر میں ہم گوشتے سے نا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے نسو یا رولا سبحان اللہ کرے جسے نے کہا ہے رولا نہ ہوئے کہ آخو سبحان اللہ.
اللہ اللہ حضرات گرامی پشتو والا کہتا ہے کہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا ہسی میرا نبی سلطان ہے اور مربی استنب سے یوش پکڑ دے دالا فاکر سلم اس کے شلو استنب دلے دالا پڑک سیار ناشربی بے مردان سمان دے واہ واہ سمرخ استنبی سلطان دے امی عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی کاش ہم نے کبھی حضور کا جلوہ دیکھا ہم گناہگار لوگ ہیں نا گناہگار زمانے نے ماڑے لوگ پر حضور نے رو دے نہیں جب زیارت ہونی تو دسو دلے نہ کیا حال ہونا جب سلطان حسینان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرا معبود جتھے آرام فرمینا پیا اس ڈیرے دن نظر پاوے تو ساڑھے ارد رو نکل آنے جنا میرا معبود تکا اسی انہوں نے دلہ کی حالت کی ہوتی ایک بالا کسی نے سا کیا کوئی تصور ہی نہ برا تیری تصویر کے بعد نہیں سمجھ آئی کوئی تصور ہی نہ برا تیری تصویر کے بعد زین خالی رہا کاسے سائل کی طرح اور آسان کر دیا کہ موقع چند بدر شاشانی ہے مکہ چمک دلہ کے نورانی ہے کالی ظلفت آکر کالی ظلفت آکر مستانی ہے وہ لوگ کالی ظلفت آکر مستانی ہے مخمور اکھین مدبریاں اور ایسے صورت نو میں جانا کھا کے جانے جانا کھا سچ آنکھاں دے رب دی میں شانا تھا وہ سچ آنکھاں دے رب دی میں شانا تھا جیسے شان دشانا اور کئی بندے بھی اکثر کہنا قرآن کی گالا کسی نات شروع کرتی میں واقعہ میں کہاں پڑی مگر میں قدری نہیں پڑی اب سیدہ پاک امی عائشہ حضور کے جبے کو ٹانکا لگا رہی تھی سوئی گر گئی اندھیرے میں نظر نہ آئی سرکار تشریف لائے حضور مسکرائے امی جی فرماتی ہیں فتبینت العبرۃ فی حال المظلمۃ بشوائل بیان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چہرے سے اتنا نور نکلا میں نے گھومی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا سبحان اللہ اب ترجمہ سنیں ہم کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ امی عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ محبوب ہے یا سورج کی جان ہے مرحبا کتنا ہسی میرا نبی سلطان ہے اس خانہ خدا کو صبح قیامت کا آبادی اور دوام عطا فرمائے اپنے علماء کو مسعود آپ کا اتنے دیر آپ تشریف فرما رہے ہیں اس غیر گزرے دور میں معاملات زندگی آرزو اللہ قرآن کی نعمت سے ہمارے بچوں کو بھی مالا مال پڑھانے اپنی اولادوں کو قرآن یہ آپ کے لیے خیر کا سبب ہے اور جن گھروں میں قرآن نہیں ہوتا تلاوت میں وہ گھر قبرستان نہیں ہوتے جہاں مردے بیٹھ کر کے اس انتظار میں کہ کوئی ہمیں اصال ثواب کرے تو ہمارے خیر کا سبب ہو گھروں میں برکتیں چاہتے ہیں تو قرآن سے اپنا تعلق اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن کا راستہ کتنا اعلیٰ راستہ ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تو سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنے لگتی ہیں اب سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں کہ کوئی اندھم پہ بھرے کوئی نہیں گر سکتا سمجھ آئی کہ نہیں بات کی اور میرے محبوب کا فرمان ہے حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر علم کے راستے میں نکلے اور مقصود رضائے خداوندی ہو
حضور نے فرمایا اگر علم کے راستے میں تنگی آتی ہے تو آنے دو، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کرتا ہے۔ جنت آپ لوگوں کو چاہیے یا نہیں؟ اتحاد اللہ جنتا نے رولے کے بعد پھرنا، اگر چاہتے ہو جنت کا معاملہ خیر کا ہو تو اپنی نسلوں کو قرآن سے وابستہ کریں۔ آپ اگر اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے اسے مسجد میں لے کر آئیں گے، آپ کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی بھی آپ کے لیے شفاعت کا سبب ہے۔ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، جڑ جائیں اس قرآن سے، یہی ہماری ابتدا ہے، یہی ہماری انتہا ہے، یہی ہماری اصل ہے اور یہی ہماری متاع کل ہے۔ جہان کی ہر چیز بدل گئی، قرآن وہی کھڑا ہے۔ 14 صدیاں پہلے جیسے قرآن تھا ویسے ہی آج ہی قرآن ہے۔ کل بھی قرآن سے جڑے لوگوں نے کامیابی پائی، آج بھی قرآن سے جڑے لوگ کامیابی پانے والے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔